یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہوتا تو اللہ کے کوٹ میں قیامت کے دن یہ ہوگا کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نا، سب لوگ آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، پھر نوح علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، آخر میں سب کے سب میرے پاس آئیں گے، میری تعریف کریں گے، مجھ سے مدد مانگیں گے۔ تو اللہ کے کوٹ میں نبی کا وسیلہ لینا جائز، اللہ کے کوٹ میں نبی سے مدد مانگنا جائز، تو دنیا میں کیسے شرک ہو گیا یا رسول اللہ کہنا؟ تو جو وہابی، جو دیوبندی بولتے ہیں شرک ہے، ان سے کہو کہ قیامت کے دن تم اللہ سے کہو گے یا اللہ میں تو حضور کے پاس نہیں جاؤں گا، میں آدم علیہ السلام کے پاس نہیں جاؤں گا، وسیلہ حرام ہے، یہ شرک ہے، وہ نہیں کہہ سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا کہ سب کو حضور سے مدد مانگنی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بریلویوں کی تلبیس ہے، یہ بریلویوں کا دھوکہ ہے، اور کتنا کھلا ہوا دھوکہ یہ دیتے ہیں ابھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بریلویوں کا کون سا عمل ہے جس پر ہم اعتراض کرتے ہیں؟ ان قبر پرستوں کے کس عقیدے سے ہم کو پرابلم ہے اور جس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم رد کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے صحابہ، بزرگان دین، اولیاء کرام کی وفات کے بعد ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ قابل اعتراض بات ہے نا کہ جن لوگوں کی وفات ہو چکی ہے ان کے مر جانے کے بعد، ان کے وفات پا جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے اپنے علاقوں پہ اپنے اپنے مقامات سے ہاتھ اٹھا کر کے ان سے دعا کرنا، یا رسول اللہ مدد کر دیجئے، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یہ خواجہ جی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اعتراض کس بات پر ہے؟ وفات شدہ لوگوں کو ان کی وفات کے بعد اپنے اپنے مقامات سے ان سے دعائیں مانگنا، اس پر ہمارا اعتراض ہے۔ اب دلیل آپ کو یہ دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مدد کے لیے پکارا ہو۔ جہاں معاملہ اللہ کے نبی کی حیات میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، اس کو تو کوئی بھی غلط نہیں بولتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ تو دنیا کے کسی کافر سے بھی جا کر کے دنیا کے معاملات میں مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کی شریعت میں کہاں پابندی ہے بھائی؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، لوگ اللہ کے نبی سے جا کر کے اپنے مختلف مسائل میں مدد مانگتے تھے، دعا کی درخواست کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ شریعت میں قابل اعتراض نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے نبی باحیات تھے، اللہ کے نبی سے جا کر کے دعاؤں کی درخواست کی جا سکتی، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اعتراض اللہ کے نبی کی حیات میں اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے مدد مانگنے میں نہیں ہے، اعتراض اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اپنے اپنے مقامات سے رسول اللہ کو پکار کر کے ان سے مدد مانگنے پر ہے۔ اب یہ جو حدیث شفاع انہوں نے پیش کی ہے، اس حدیث میں کس بات کی دلیل ہے؟ بھائی قیامت کے دن تو سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا نا، سارے مسلمان، سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، سارے انبیاء کو زندہ کیا جائے گا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ یہ جو مدد مانگی جائے گی انبیاء سے، یہ اپنے اپنے مقامات سے لوگ مانگ لیں گے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، دور اور قریب سے سن سکتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جو حدیث شفاع ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دلیل ہے، اس میں کیا یہ لوگ اپنے اپنے مقام سے انبیاء سے مدد مانگیں گے یا انبیاء کے حضور میں جائیں گے؟ آپ دیکھیں پوری حدیث میں آپ کو دکھے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اذهبوا الی ابراہیم، جاؤ ابراہیم، حضرت نوح کہہ رہے ہیں، حضرت نوح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اذهبوا الی ابراہیم، جاؤ ابراہیم کے پاس۔ بھائی اگر ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہے تو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے اپنے مقام سے حضرت ابراہیم سے مدد طلب کر لیتے، حضرت ابراہیم ہماری مدد کر دیں، لیکن نہیں، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم جو ہے وہ اس کے بعد حضرت نوح کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم جو ہے وہ لوگوں کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی موسیٰ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ موسیٰ کے پاس، فَيَأْتُونَ موسیٰ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔
اگر انبیاء عالم الغیب ہیں تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں سے جہاں کھڑے تھے وہیں سے حضرت موسیٰ سے مدد طلب کر لیتے. حضرت موسیٰ کہیں گے اذهبوا الی عیسیٰ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ عیسیٰ سے مدد طلب کرو. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ آج جیسا غضبناک ہوا اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا تھا. اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. کہا اب رسول اللہ آپ کے حساب سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے نا، تو قیامت کے دن بھی ہر جگہ حاضر و ناظر رہیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بات کیوں کہی بھائی؟ وہیں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کر لیتے. اچھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہوں گے؟ با حیات ہوں گے نا. تو یہاں نبی کی حیات میں نبی کے پاس جا کر کے کچھ مانگنے کی دلیل مل رہی ہے، ان سے درخواست کرنے کی دلیل مل رہی ہے. وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کی دلیل اس حدیث کے اندر نہیں مل رہی. اچھا اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے تو کیا یہ کہیں گے یا رسول اللہ ہماری مدد کر دیں، یا رسول اللہ ہم کو ان حالات سے آزادی دے دیں؟ کیا کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے؟ بھائی آپ کے عقیدے کے حساب سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے نا. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل ہیں، ابھی شعبان بھائی نے جس نظم کا حوالہ دیا کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں اور جس کو جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں. دونوں جہان کی بادشاہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. تب تو لوگوں کو ڈائریکٹ رسول اللہ سے مانگنا چاہیے نا، پر رسول اللہ سے وہ مانگیں گے نہیں، رسول اللہ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں. کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ فیقولون، لوگ کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں. قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. اشفع لنا الی ربک، ہمارے حق میں اپنے رب سے سفارش فرما دیں. اللہ کے رسول سے نہیں مانگیں گے، اللہ کے رسول سے کہیں گے کہ آپ سفارش کریں، آپ ہمارے حق میں اس وقت جو ہماری حالت ہے، جو صورت ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول سے نہیں کہیں گے ہم کو ان حالت سے نکال دو، اللہ کے رسول سے نہیں مانگیں گے، رسول اللہ سے کہیں گے آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ان حالات سے نکال دے. سفارش کرنے کی درخواست کریں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے گزارش کرتے تھے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں. تو اس حدیث سے ہم کو کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تو صحابہ جا کر کے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرتے تھے. آج کے دور میں بھی اگر کسی بندے کے بارے میں آپ کو حسن ظن ہے کہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے، آپ جائیں بھائی اس نیک پرہیزگار آدمی کے پاس اور اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کی درخواست کا، اس کی دعا کا حوالہ بھی دیں. شریعت میں اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. اس حدیث سے لیکن آپ کی مطلب براری نہیں ہو سکتی. آپ جو مفہوم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جو استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہمارا آپ سے اختلاف کس بات پر ہے؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ سمجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، میں جہاں بھی ہوں اللہ کے نبی بھی وہاں حاضر و ناظر ہیں، اور میں جہاں سے بھی پکار رہا ہوں رسول اللہ میری فریاد سن رہے ہیں، میرے کلمات رسول اللہ تک کے پہنچ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں جہاں ہر جگہ پر حاضر ہیں. پھر اللہ کے نبی مختار کل ہیں، جو چاہیں سب عطا کر سکتے ہیں، اور اللہ کا جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ کا بھی ہے، اور اللہ سے مانگنے کی بجائے ڈائریکٹ رسول اللہ ہی سے مانگ لو. اس میں یا رسول اللہ مدد کا حوالہ کہاں ہے بھائی؟ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے والا تو اللہ ہے، آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ دے دے. مصیبتیں اللہ ہٹا سکتا ہے، یہ ہلاکیاں اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے. ہم جن حالات میں ہیں ان حالات کو تبدیل کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے حالات کی تبدیلی کی درخواست نہیں کی کہ ان حالات کو بدل دیں، حشر برپا کر دیں، حساب و کتاب شروع کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات کی تبدیلی کی درخواست نہیں کی. درخواست کس سے کی؟ اللہ سے. کہا کہ اللہ سے آپ سفارش کر دیں ہمارے حق میں کہ آپ یہ ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ حشر جو حساب و کتاب ہے وہ شروع کرے.
تو اس حدیث سے آپ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. جس عقیدے پر رد کیا جا رہا ہے، جس عمل پر رد کیا جا رہا ہے، اس حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے. تو ہم کو کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا مصیبتوں میں اللہ سے مانگنا چاہیے. رسول اللہ نے کس سے مانگا جب مصیبت آئی؟ تو لگی ہم نے فرمایا فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبْ أُمَّتِي يَا رَبْ، میں کہوں گا اے رب میری امت، اے رب میری امت. کیا پتا چلا اس سے؟ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے نا. دین وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا، ہم کو رسول اللہ کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ نے مصیبت میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. تو ہم کو مصیبت میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں. رسول اللہ نے ہم کو یہ حدیث سنا کر کے کیا بتایا کہ مصیبتوں میں اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے. بہرحال تو بہت زیادہ یہ صرف ان لوگوں کا دھوکہ ہے. بلکہ اس طرح کی دلیلیں دینے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس یہ غیر اللہ سے استغاثہ، اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اللہ کے رسول سے دعائیں مانگنے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. بزرگوں، اولیاء اور بڑے صحابہ کرام اور بڑے علم والے لوگوں کو ان کی وفات کے بعد ان سے مدد مانگنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس طرح کی بودی باتیں، بے بنیاد دلیلیں پیش کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل بچی نہیں ہے. شبہات بچے ہیں، دھوکے بازیاں بچی ہیں. یہ صرف اب دھوکہ دے سکتے ہیں اور شبہات میں مبتلا کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ وہ زمانہ ختم ہو گیا جب آپ ایسے شبہات دے کر کے اپنی عوام کو پکڑ کر کے رکھے ہوئے تھے. اب علم کا زمانہ ہے، حکمت کا زمانہ ہے، حدیثیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طرح کی شبہات آپ پیش کریں گے تو آپ کا پول کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، آپ کی قلی کھول کر کے رکھ دی جائے گی. اس طرح کی دلیلیں اب نہیں چلنے والی. بس تھوڑا سا آپ کے عوام میں بھی شعور آ جائے. اس طرح کی باتیں کرنے والے آپ تھوڑا سا جو بریلوی عوام ہے اپنے علم کو بڑھائے، اور جب اس طرح کے مولوی کچھ اس طرح کی بات کرے، بھائی ایک مرتبہ حدیث کھول کے دیکھ بھی لو کہ حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث میں بیان کیا کیا گیا ہے. ہمارا آپ سے اختلاف کس بات پر ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ سے جا کر کے مدد طلب کرنا حرام تھا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ سے مدد طلب کرنے کو ناجائز بولتے ہیں، دعائیں مانگنے کو شرک بولتے ہیں. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا. اس میں زندہ شخصیت سے جا کر کے دعا کی درخواست کرنے کی دلیل ملتی ہے، دعا کرنے کی دلیل نہیں ملتی. ہمارا آپ سے اختلاف غیر اللہ سے دعا کرنے پر ہے، غیر اللہ سے دعا کی درخواست کرنے پر نہیں ہے. تو آپ دلیل وہ دیں جس میں غیر اللہ سے دعا کرنے کا ثبوت ملے. دعا کی درخواست کرنے کا ثبوت جو مل رہا ہے وہ آپ کے دعوے کی دلیل نہیں ہے. اس دلیل سے ہماری تنقید کا رد نہیں ہوتا، ہمارا اعتراض دفع نہیں ہوتا. اتنا کافی انشاءاللہ تعالی سمجھدار لوگوں کے لیے. باقی جو نہیں سمجھنا چاہے اس کے لیے تو آپ قرآن و سنت کے انبار بھی لگا کر کے رکھ دیں دلائل کے، وہ نہیں سمجھے گا. جی شعبان بھائی آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ اچھا، حیات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہم سب لوگوں نے بات کی وضاحت کی ہے اس سے پہلے کہ حیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ما فوق الفطرت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جا سکتا تھا، یا آپ سے نہیں مدد مانگی گئی یا نہیں مدد مانگی جا سکتی تھی. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود نہیں ہے وہاں آواز دی جائے. مثال کے طور پر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا اور وہیں سے جو ہے آواز دے کہ یا رسول اللہ المدد، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے. ایسا ثبوت صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آپ کی حیات ہی میں جو ہے کہیں کسی دوسرے شہر میں ہے اور رسول اللہ مدینے میں ہے اور وہیں سے اللہ کے رسول کو پکارا ہو اور آپ سے مدد طلب کیا ہو ما فوق الفطرت طریقے سے. ایسا نہیں ہے. اور ان کا جو سب سے یعنی کہ طریقہ ہے سب سے برا وہ یہ کہ یہ جو محکم چیزیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بھائی مانگنا چاہیے اللہ سے، طلب کرنا چاہیے اللہ سے، اختیار اللہ کے پاس ہے، قدرت اللہ کے پاس ہے، یہ ساری آیتیں، یہ ساری حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں جو ہے مسگڈی نکالتے ہیں، وہاں چوہوں کی طرح چالتے ہیں جہاں وہ موضوع ہی نہیں ہوتا ہے.
یا جہاں کچھ تشابہ ہوتا ہے، لیکن جو اس موضوع کی صاف صاف آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں، ان کو یہ پیش ہی نہیں کرتے، نہ ان کی طرف توجہ کرتے، نہ ان کی طرف جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ بھائی اس موضوع پہ جو محکمات ہیں وہ اصل ہیں، اور ان کی روشنی میں جو تشابہ کی چیزیں لاتے ہو یا متشابہات لاتے ہو، یا جہاں پر کچھ خرد برد کرنے کی گنجائش تم کو ملتی ہے، تو ان چیزوں کو محکمات کی روشنی میں دیکھ لو، پھر آپ سے آپ چیز کھل جائے گی۔ لیکن یہ ایسا کرتے نہیں ہیں، جہاں پر ادھر ادھر ٹیکنیک پا جائیں گے جو ہے چنگاڑنے والی اور خطیبانہ ادا دکھانے کی، ان چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور پبلک سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ واہ واہ کے نعرے بلند کرتی ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے کہ واضح چیزوں کو جو موضوع کی ہیں ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی اچھا، شعبان بھائی جو ہے جس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آیت قرآن مجید کی بڑی پیاری آیت ہے، اور اس میں جو ہے نا اہل باطل کا یہ رویہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا وہ محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی قرآن میں کتنی آیتیں ایسی ہیں جس میں بار بار یہ کہا گیا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو، مصیبتوں میں اللہ کو پکارو۔ اچھا قرآن مجید میں دعا بھی تو دکھائی گئی ہے، اتنی ساری دعائیں ہیں، ساری دعاؤں کے شروع میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ اللہم ملتا ہے، ربنا ملتا ہے، ربی ملتی ہے، ہر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہے۔ اتنی محکم اور واضح آیتیں ہیں، ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ بھائی اتنی محکم اور واضح آیتیں ہیں جس میں اللہ ہی کو پکارنے، اسی سے مشکلوں میں مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی پریشان حال پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ اتنی محکم آیتیں چھوڑ دیتے ہیں اور کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر کے یہ دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیت، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کو ہی اپنا دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو اہل بدعت ہوتے ہیں نا، ان کے پاس دلیل بعد میں آتی ہے، یہ دلیل بعد میں تلاش کرتے ہیں، یہ عقیدہ پہلے رکھ لیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے عقیدہ رکھ لیا ہے کہ رسول اللہ کو پکارنا ہے، اب اسی عقیدے کے ساتھ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کہاں سے اپنا جال ڈال سکتے ہیں، کہاں سے لوگوں کو شبہے کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے جس میں ان اہل بدعت کے اس رویے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جی شیخ کفایت، میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ آ رہی ہے۔ نہیں، اس میں صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ہے، یہ جو روایتیں بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو یہ شفاعت کا مسئلہ ہے نا۔ اور شفاعت کے بارے میں صحیح بخاری میں بہت اہم حدیث ہے کہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب شخص ہوگا جسے آپ کی شفاعت ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس سوال سے، بلکہ آپ نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کہا کہ مجھے گمان تھا کہ آپ سے علاوہ کوئی اور اس بارے میں سوال نہیں کر سکتا کیونکہ آپ حدیث کے بہت حریص ہیں۔ پھر جواب دیا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جو دل سے کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اہل توحید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تو یہ صاحب جو جس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آخرت میں شفاعت کریں گے، تو وہ شفاعت صرف اہل توحید کے لیے دے گی۔ یہ جو شرک کرنے والے ہیں اور جو کفر کرنے والے ہیں، جن کے اندر توحید نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اس لیے لوگوں کو یہ حدیثیں سنا کے بتانا کہ اللہ کے رسول کسی کی بھی شفاعت کر دیں گے، جو اللہ کے رسول کا نام لے گے، کوئی بھی جا کے اللہ کے نبی کو پکارے آپ اور شفاعت کے لیے کہے، پکارنے کی بات تو ہے ہی، وہاں پہ مدد مانگنے کی بات نہیں ہے، شفاعت کی بات ہے، لیکن وہ شفاعت بھی انہیں نصیب ہوگی جو اہل توحید میں سے ہوں گے، جنہوں نے موحد بن کر زندگی نہیں گزاری ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ جی